نوجوانوں کو اپنے احتجاجوں میں گھسیٹنا، ان کو یہ فیل کروانا کہ شاید بلوچستان پسماندہ ہے. پسماندگی کی وجہ آپ ہے، کیونکہ آپ بلوچستان کی کسی بھی اچھائی میں اپنا کوئی کردار ادا کر ہی نہیں رہے. نوجوانوں کو تو بلوچستان میں خاص کر بی وائی سی نے کافی حد تک استعمال کیا. بی وائی سی نے پوری دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم کافی مضبوط ترین آواز ہے، جبکہ بلوچستانی عوام کو یہ تک نہیں پتا کہ بین الاقوامی سطح پر آپ جا کر کس پہاڑ میں چھپے ہوئے کس دہشت گرد کا نام لے رہے ہوتے. اگر کوئی دن پہ دن زمین بوس ہوتا جا رہا ہے تو وہی بھی اللہ کے دہشت گرد ہے. ان کی سیاسی پروکسیز ہے جو خود قانون کے شکنجے میں آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی میزبان مشال بلوچ. ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بلوچستان کی امن و امان، جہاں ہماری سیکیورٹی فورسز دن رات ایک کر کے اس فتنے کو جڑ سے ختم کریں اور صوبے میں جو امن و امان کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں. تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مس مروہ بلوچ. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم مروہ، ویلکم کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا. مروہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وٹ کے اطراف کے جتنے علاقے ارد گرد کے ہیں تو ان میں بدامنی کا جو پھیلانے کا اصل ذمہ دار جو ہے وہ آپ کس کو سمجھتی ہیں؟ دیکھیے، بلوچستان میں بدامنی کمی نہیں ہوتی. اگر بلوچستان کے ہر معاملے پر، بلوچستان کے ہر مسئلے میں، بلوچستان کے ہر سیکیورٹی پرابلمس پر بلوچستان کے نام نہاد خیر خواہ بیچ میں نہیں آتے. آپ نے وڈ کی بات کی ہے تو دیکھیے، وڈ میں جو وڈ کی بیسک عوام ہے، جو وڈ کے باشندے ہیں، جو وڈ کے نوجوان ہیں، جو وڈ کی بیٹیاں ہیں، وہ تو روز اول سے پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کرتے آ رہے ہیں. بلکہ وڈ کی بیٹیاں، وڈ کے بیٹے تو یہ واضح پیغام دے رہے ہوتے تمام دنیا کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے. اب جو بلوچستان کے نام نہاد خیر خواہ ہیں، جن میں سب سے پہلا نام اختر منگل کا آتا ہے، جو کہ وڈ سے الیکشنز پر کھڑے بھی ہوتے ہیں، کافی دفعہ وہ ایم پی اے بھی بن چکے، ایم این اے بھی بن چکے. تو دیکھیں، آج اگر وڈ کی ہم ضروریات کی بات کریں یا وڈ میں جتنے بھی آج سہولیات ہے، اگر ہم کو آج گننے بیٹھ بھی جاؤں میں تو نہ وڈ میں ایک پراپر ایک سنگل روڈ تک نہیں ہے، نہ وڈ میں اسکولز ہے، نہ وڈ میں کالج ہے، نہ وڈ میں یونیورسٹی ہے، نہ وڈ کی جو مارکیٹ ہے وہاں پر کوئی بھی ایک عام نوجوان، ایک عام باشندہ، ایک عام بیٹی وہاں جا کر مارکیٹنگ کر سکتی ہے، نہ ہی وہاں پر کوئی ایک نوجوان جا کر اپنا کوئی دکان کھول کر اپنا ایک روزگار کر سکتا ہے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں جو بلوچستان کے آج دور دراز علاقوں میں ہو رہے ہیں، تو ان سب کے ذمہ دار وہی نواب، وہی سردار، وہی وڈیرے، وہی ٹکری اٹھ کر آتے ہیں جو کہ بلوچستان کے نام نہاد خیر خواہ بن رہے ہوتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر نوجوانوں کی لیے روزگار مانگ رہے ہوتے ہیں، امن و امان کی دعوے کرتے ہیں، انسانی حقوق کا نام لیتے ہیں، جبکہ دوسرے ہاتھ سے انہی نوجوانوں کو، انہی بیٹیوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے میں اختر منگل نے ایک بہت بڑا بلکہ ایک اہم کردار اپنا ادا کیا. اختر منگل سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ بلوچستان کے نوجوانوں کو اپنا بیٹا بھی کہتے ہو، اپنے بھائی بھی کہتے ہو، ان کا سب سے پہلا خیر خواہ بھی آپ خود کو کہہ رہے ہوتے. تو وڈ کے آج جو معاملات ہیں تو میں سمجھتی ہوں آپ کو اس میں اچھائی کے لحاظ سے آپ کو اپنے کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی وڈ کی بیٹیاں ہیں ان گنت ٹائمز پر انہوں نے آپ کو ووٹس دیے ہیں، آپ وڈ سے کھڑے ہوئے ہیں. آج وڈ میں اگر میں چلی بھی جاتی ہوں تو وڈ میں کہیں بھی ایک اچھا سا اسکول ہمیں نظر نہیں آتا، وڈ میں کہیں بھی ایک اچھا سا شاہراہ نظر نہیں آتا ہوتا، وڈ میں ایسی کوئی بھی جو ایک انسان کی ضروریات ہے روزمرہ کی، اس قسم سے کی کوئی بھی سہولیات وڈ میں نہیں ہے. تو اگر آج بلوچستان کا نوجوان روزگار کے لیے رو رہا ہے، آج بلوچستان کا نوجوان کہیں نہ کہیں تعلیمی اداروں کا حصہ نہیں ہے، آج بلوچستان کا نوجوان کہیں نہ کہیں جا کے احساس کمتری میں یا ٹریپ ہو کر پہاڑوں کا رخ کر رہا ہے، تو اس سب میں اختر منگل جیسے چہرے آ جاتے ہیں. کیونکہ نوجوانوں کو اپنے دھرنوں میں گھسیٹنا، نوجوانوں کو اپنے احتجاجوں میں گھسیٹنا، نوجوانوں کو اپنے براوی اور بلوچی زبان کا استعمال کرنا، انہیں ایموشنلی ان کو یہ فیل کروانا کہ شاید بلوچستان پسماندہ ہے. تو پسماندگی کی وجہ آپ ہے، کیونکہ آپ بلوچستان کی کسی بھی اچھائی میں اپنا کوئی کردار ادا کر ہی نہیں رہے. بالکل صحیح بات ہے. جہاں تک آپ نے ووٹنگ کی بات کی، جبکہ جو عوام ہوتی ہے وہ اس لیے ووٹ دیتی ہے کہ ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے، جبکہ یہ ناحق ہے کہ ان کی بنیادی ضروریات کو پورا نہ کیا جائے. تو مروہ یہ بتائے گا کہ کیا بی وائی سی کی جو خواتین ہیں وہ سوشل میڈیا پر بی ایل اے کی تشہیر کر رہی ہیں؟
دیکھیے بی وائی سی کی جو خواتین ہیں فرسٹ آف آل ان کا تعلق بلوچستان سے نہیں ہے. بلوچستان سے ان بیٹیوں کا ان خواتین کا تعلق ہے جو کہ بلوچستان کی سرزمین میں حقوق کے لیے، بلوچستان کی سرزمین نے تعلیم کے لیے، بلوچستان کی سرزمین نے یونیورسٹی کالجز اسکولز کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے. آج تک بی وائی سی کی جتنی بھی خواتین ہیں، سب سے پہلے جو ان کی کمان سنبھالنے والی خواتین تھی جو کہ مہرنگ لانگو ہے، پھر نادیہ لانگو آتی ہے، اس کے بعد سمیدین ہے، بیبو ہے، گلزادی ہے، دیگر ان کی کچھ بکریاں ہیں جو کہ ہمیں ان کے ایونٹس میں، ان کے سیمینارز میں، ان کے احتجاجوں میں ہمیں میں کرتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہوتی ہے. تو وہ ان سب کا تعلق سب سے پہلے ہے کہاں سے؟ مہرنگ لانگو کا والد تو دہشت گرد ہے، سمیدین کا والد تو دہشت گردوں کا ڈاکٹر ہے، گلزادی دوسری بیبو، ان سب کا بیک گراؤنڈ ایک دہشت گردانہ فیملی سے بلانگ کرتا ہے. تو یہ اب بلوچستان میں آ کر اگر کہیں نہ کہیں بلوچستانی عوام کو ٹریپ کر رہے تھے، بلوچستانی بیٹیوں کو خودکش بمبار بنانے کے کئی ایسے راستے دکھا رہے تھے، انہیں مایوسی کا شکار کر کے، انہیں ہنی ٹریپ کر کے، انہیں بلیک میل کر کے، نوجوانوں کو تو بلوچستان میں خاص کر بی وائی سی نے کافی حد تک استعمال کیا. نوجوان کبھی بھی بی وائی سی کے اس فتنہ ہندوستان کے لانچ کردہ اس ان کے جو دھرنا تھا، جو ان کے احتجاج ہے، جو ان کا جھنڈا ہے، اس کو کبھی بھی ہمارے بلوچستان کے نوجوان نے دیکھا تک نہیں تھا. بلوچستان کے نوجوان کی پہچان پہلے پاکستانی تھی، پھر بلوچستانی تھی. بلوچستان میں جتنا ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے، میں سمجھتی ہوں دنیا کے کسی کونے میں اتنا پروپیگنڈا کبھی نہیں ہوا ہوگا. یہ تو بلوچستانی عوام کی صبر ہے، یہ تو ہمارے سیکیورٹی فورسز کی صبر ہے کہ آپ ہماری سرزمین پر آ کر پاکستان کو، ہمارے ملک کو، ہمارے صوبے کو، ہماری حکومت کو، ہماری عوام کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہو، بین الاقوامی سطح پر جھوٹ کہہ رہے ہو، پروپیگنڈا کہہ رہے ہو، بلوچستان کی بیٹیوں کا ایک مختلف سا، ایک اپنے جیسا ایک دہشت گردانہ چہرہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہو. اصل میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. آج اگر کچھ بی وائی سی کی خواتین جن کے میں سمجھتی ہوں بیک گراؤنڈ ہی دہشت گردانہ ہے، تو ان سے بلوچستان کی بیٹیاں کیا ہی گلہ کری کہ آپ کیوں بی ایل اے کا جھنڈا لہرا رہی ہیں، آپ کیوں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے پروپیگنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ کیوں دہشت گردوں کو ایک عام باشندہ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کیوں ان کے لیے ایونٹس کریٹ کر رہے ہو، آپ کیوں سیمینار میں ہر دہشت گرد کی پکچرز لے کر جاتے ہو، آپ کیوں بلوچستان میں اپنے راج مچی جیسے ڈرامے میں بلوچستانی نوجوان کا استعمال کرتے ہو؟ کیونکہ آپ خود ایک دہشت گرد ہو. ایک دہشت گرد کی ہمیشہ پہچان، ان کی ہمیشہ شناخت ایک دہشت گرد کی ہوتی ہے. بی وائی سی کی ٹوٹلی اس وقت جو اسٹرینتھ ہے خواتین کی وہ 20 ہے. ایک 20 خواتین کبھی بھی آ کر صوبہ بلوچستان کی بیٹیوں کو نہ ٹکر دے سکتے، نہ ہی ہماری بلند اور مضبوط آواز کو دبا سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اسی طریقے سے تو مروہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب آپس میں بکھر چکی ہیں، اور اگر بکھر چکی ہیں تو ان کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیے بی ایل اے کی بات کریں، بی ایل ایف کی بات کریں، دیگر ان کے جتنے بھی دہشت گردانہ گروہ ہے، یا سب سے بڑا جو ان کا دہشت گردانہ گروہ ہے وہ تو بی وائی سی آتا ہے. بلوچستان کے نام نہاد وہ خیر خواہ آتے ہیں، بلوچستان میں ہر پروپیگنڈے کو پروان چڑھانے والے وہ چہرے آتے ہیں، وہ نام آتے ہیں جو کہ بلوچستان کا کافی حد تک استعمال کر چکے. لیکن ہم اگر بات کریں، اگر ہم اسٹارٹ بھی لیں تو سب سے پہلے بی وائی سی سے لیتے ہیں. بی وائی سی نے پوری دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم کافی مضبوط ترین آواز ہے، ہم بلوچوں کی اصل آواز ہے، ہم بلوچستانی عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. جبکہ بلوچستانی عوام کو یہ تک نہیں پتا کہ بین الاقوامی سطح پر آپ جا کر کس پہاڑ میں چھپے ہوئے کس دہشت گرد کا نام لے رہے ہوتے، کس دہشت گرد کی فیملی کے لیے فنڈنگ جمع کر رہے ہوتے، کہاں سے آپ کے پاس اتنا سارا پیسہ آ رہا ہوتا ہے، کہاں سے آپ کے ویزے لگ رہے ہوتے ہیں، کہاں سے آپ اتنا زیادہ ٹریول، اتنے احتجاج، اتنے سیمینارز کے پیسے آپ کہاں سے لا رہے ہو. تو یہ تمام باتیں واضح کرتی ہیں کہ یہ فتنہ ہندوستان کے ہی پروپیگنڈا کریٹرز ہیں، یہ فتنہ ہندوستان کے ٹاؤٹس ہیں جو کہ اپنے ہی بی ایل اے اور بی ایل ایف کے لیے سہولت کار لانچ کرتے ہیں، انہیں ہنی ٹریپ کر کے، انہیں کم چھوٹی سی ایک محدود رقم کی وہ لالچ میں لا کر ان کو اپنے ہی بی ایل اے کے دہشت گردوں کا سہولت کار بنانا. پھر جو نوجوان، جو بیٹی نہیں بننا چاہتی یا آگے کام نہیں کرنا چاہتی، ایک دفعہ اسے اس کی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، پھر اسے شہید کرنا، اسے قتل کر دینا، اسے اغوا کرنا، اس کی فیملی کو دھمکانا، ڈرانا. اور جہاں تک بات رہی بی ایل اے کی کہ وہ کس حد تک بکھر چکی ہے، تو بکھرے سب سے پہلے تو یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ وہ کبھی اکٹھا ہی نہیں تھی.
بالکل کتنے لوگ تھے PLA میں ٹوٹلی مٹھی بھر بھی نہیں ہوتے. اگر ان کو ہم کاؤنٹ کرنے بیٹھ بھی جائے, ان کی اتنی میں سمجھتی ہوں اخلاقی جرت ہی نہیں ہے کہ یہاں پر میں PLA کے بالکل دہشت گردوں کو ان کی ٹوٹل اسٹرینتھ یہاں پر میں بتاؤں کہ تم لوگ ہو کتنے پہاڑوں پر اور مختلف پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہو, چھوٹے چھوٹے گروہ بن کر ذلت بھری بالکل زندگی تم لوگ گزار رہے ہو, پہاڑوں پر تم چھپے ہوئے ہو. کیا ہمیں نہیں پتا کتنی دردناک ایک وحشی زندگی تم لوگ وہاں گزارتے جا رہے ہو, اور بلوچستان میں بار بار حملہ ور ہونے آتے ہو, لیکن بلوچستان پر حملہ ور تو کبھی نہیں ہو سکتے ہو. اور دوسری بالکل بات رہی ان کے دہشت گردوں کی, تو ان دہشت گردوں کا سب سے پہلا ہدف کیا ہے کہ ان کو پیسہ جمع کرنا ہے, انہیں قتل کرنا ہے, بیرونی آقاؤں انہیں کو خوش کرنا بلوچستانی عوام کو شہید کرنا ہے. بالکل تو آگے سے یہ لوگ خود سے ہی لڑ پڑ جاتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسہ کیوں نہیں دے رہے ہو, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا, آپ مجھ سے آگے کیوں جا رہے ہو. تو اسی طرح سے خود کو قتل کر کے اغوا کر کے اپنے ڈراموں میں یہ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. صحیح بات بلوچستان آج بھی ترقی کر رہا ہے. صحیح بلوچستان بات کا ہے نوجوان جو اصل نوجوان ہے وہ آج بھی جا رہا ہے, تعلیمی اداروں کا رخ کر رہا ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی ترقی جی کرے گا. تو مروہ یہ بتائے گا کہ جو فوج کی قربانیاں اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, بلوچستان میں فوج کے ساتھ روز اول سے بلوچستانی بیٹیاں کھڑی ہیں, بلوچستان کے نوجوان کھڑے ہیں. میں بلوچ بیلٹ کی بات کروں, خواہ میں پشتون بیلٹ کی بات کروں, جو اصل نالجبل پرسنز ہے بلوچستان میں, جن میں اخلاقی جرت ہے, جن میں غیرت ہے, جن میں استقامت ہے, سننے کی بھی سنانے کی بھی, اور حق کے لیے اپنی آواز کو بلند بھی کرنے کے لیے. اور جس بیٹے کو صحیح غلط کی پہچان ہے, تو آج وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. بالکل کیونکہ جو افواج پاکستان کے نوجوان ہیں, یا جو افواج پاکستان کی آرمڈ فورسز کی بیٹیاں ہیں, وہ ہمارے لیے آج قربانیاں دے رہی ہیں. وہ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی طرح سے اپنی سروس کو سر انجام دے رہی ہے, تو وہ ہمارے لیے دے رہی ہے. ان کے ذاتی بالکل مفادات BYC کی خواتین کی طرح نہیں ہیں, انہیں فنڈز نہیں ملتے, وہ تو ترس جاتے ہیں سالوں سال ایک چھٹی کے لیے کہ وہ اپنے گھر کو آ سکے, صحیح بات اپنے فیملیز سے ملاقات کر سکے. بلوچستان میں روز اول سے ہماری سیکیورٹی فورسز کی ریٹ قائم ہے. اگر کوئی دن پہ دن زمین بوس ہوتا جا رہا ہے, تو وہی PLA کے دہشت گرد ہے, ان کی سیاسی پروکسیز ہے جو خود قانون کے شکنجے میں آ رہی ہے. بلکہ اب تو بین الاقوامی سطح پر بھی ہم ایران کی بات کریں, ہم امریکہ کی بات کریں, ہم دیگر انسانی حقوق کے علمبردار ان تنظیمات کی بات کریں, تو وہ سب پاکستان کو سن رہے ہیں, پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ بلوچستان میں کون دہشت گردی کر رہا ہے, بلوچستان کے نوجوانوں کو کون تعلیمی اداروں کی طرف بار بار گامزن کرنے میں اپنے کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان سے اور بلوچستان ہمیشہ ایک ہے. بلوچستان سے ہمیشہ یہی ایک ہی آواز نکلتی رہے گی, جو کہ پاکستان زندہ باد کی ہے. بالکل, بہت شکریہ مروہ قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے, فوج بلوچستان کے ساتھ ہے, فوج بلوچستان کی عوام کے ساتھ ہے, اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے, اور جو فتنہ ہے اس کو جڑ سے ختم کر کے رہیں گے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سوشل میڈیا پر کتنے پروپیگنڈا ہوتے ہیں, بے بنیاد باتیں ہوتی ہیں, لیکن براک ڈیجیٹل ایک ایسا پلیٹ فارم جو آپ کو بلوچستان کی موجودہ صورتحال سے جو ہے باخبر رکھتا ہے. اب آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھنا ہے. ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.